السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ اور استغفار کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی، اس میں یہ تھا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا وہاں تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیے، توبہ کرنے والوں کے کچھ واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں پر کیسی مہربانی فرماتا ہے، اور یہ کہ سچے دل سے توبہ کی جائے تو چاہے گناہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پہلا واقعہ احیاء العلوم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک حبشی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بے حیائی کے کاموں کا مرتکب ہوا ہوں، یعنی میں نے بے حیائی کے کام کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ ارشاد فرمایا، ہاں قبول ہوگی۔ وہ چلا گیا، پھر واپس آ کر عرض کی کہ کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کیسا اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ سوال سنا، یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں دیکھتا ہے، تو وہ خوف اس میں اضافہ ہوا، اور وہیں پر اسی خوف خدا کی وجہ سے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ تصور پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے چھپ کر گناہ کریں یا لوگوں کے سامنے گناہ کریں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور جب پیدا ہوگا نا تو بندہ گناہوں سے بچے گا۔ دوسرا واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کو صاحب وسادت رسول بھی کہا جاتا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سفر میں اور حضر میں رہا کرتے تھے۔ حضور کا بستر مبارک آپ کے پاس رہتا، اور سفر کا جو سامان ہوتا وہ بھی، وہ پانی بھرنے کے لیے لوٹا ہوتا یا یہ مسواک، یہ سارا سامان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی رہا کرتا تھا۔ تو یہ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ان سے ایک شخص نے عرض کی کہ حضور، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا منہ پھیر لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یعنی جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ پھیر لیا نا، تو اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی، میرا گناہ معاف نہیں ہوگا، تبھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ تو وہ رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، توبہ کے دروازے کے علاوہ باقی تمام دروازے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو توبہ کا دروازہ ہے نا، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اسے کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ یعنی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، تو عمل کر اور مایوس نہ ہو، یعنی توبہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہی قیامت تک، وہ قیامت کی بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہی رہے گا، بند نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا صالح مری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ستار سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ایک قسم کا وہ باجا ہوتا ہے، تو وہ ستار بجانے والی ایک لڑکی کسی قاری قرآن کے پاس سے گزری،
کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اس کے پاس سے یہ ستار، اب ظاہر سی بات ہے ستار بجانا جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح جو بھی میوزک کے آلات ہوتے ہیں، موسیقی کے آلات ہوتے ہیں، اس کو بجانا جائز نہیں ہے، شریعت میں منع فرمایا گیا۔ تو وہ ستار بجاتی تھی، مطلب وہ بجا کر لوگوں سے پیسے وصولتی ہوگی، وہ جس طرح آج کل ہوتا ہے اس طرح کے کچھ معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈھول تاشے پیٹتے ہیں، بجاتے ہیں اور پھر اس کے پیسے لیتے ہیں، تو یا کوئی تماشا دکھاتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ ستار بجانے والی عورت، لڑکی، ایک قاری قرآن کے پاس سے گزری جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور اتفاق سے دیکھیں کہ جب وہ گزر رہی تھی اس وقت وہ قاری قرآن، تالی قرآن یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا۔ کون سی آیت؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور قرآن پاک میں بھی بڑی عجیب تاثیر ہے کہ اس کو سن کر لوگوں کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی تو ہاں ویسے بھی اثر کرتا ہے قرآن پاک، اگر نہ سمجھیں پھر بھی اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ دل تک پہنچ جاتی ہے وہ اس کی قرآن پاک کی آواز، لیکن اگر سمجھ لیں ہم اس کو تو پھر دیکھیں کیسا اثر کرتا ہے۔ جب سمجھا نہیں ہے تو اثر کر رہا ہے، جب سمجھ کر اس کو پڑھیں گے اور سمجھ کر اس کو سنیں گے تو کتنا اثر ہوگا آپ سوچیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کافر جہنم میں جائیں گے، جہنم کو کافروں کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے، یہ کافر جہنم کے ایندھن بنا دیے جائیں گے، جہنم کو ان کے ذریعے سے سلگایا جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ اس ستار بجانے والی لڑکی نے سنی، آیت کریمہ کو سنتے ہی لڑکی نے ستار کو پھینک دیا اور ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب افاقہ ہوا یعنی جب ہوش میں آئی تو ستار توڑ کر عبادت و ریاضت میں ایسی مشغول ہوئی کہ عابدہ زاہدہ مشہور ہو گئی، یعنی اتنی زیادہ عبادت اس نے کی اور تہجد گزار بن گئے کہ راتوں کو بھی وہ عبادت کیا کرتی تھی، جاگ جاگ کر عبادت کیا کرتی تھی، تو اس کا نام ہی، اس کا لقب ہی ہو گیا عابدہ زاہدہ، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والی اور دنیا سے دور رہنے والی، دنیا سے بے رغبت رہنے والی۔ تو یہ ایک آیت کریمہ کو سن کر، بلکہ یہ آیت کریمہ کا ایک جز ہے، آیت کریمہ کے ایک جز کو سن کر اس کے دل میں یہ انقلاب آ گیا اور اس نے گناہ سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت صالح مرری، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اپنے آپ پر نرمی کر، یعنی اتنی زیادہ عبادت مت کر، تھوڑی کم کر، کیونکہ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر بھی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی جو تھی وہ عابدہ زاہدہ بن چکی تھی، اب وہ بہت اونچا مقام و مرتبہ بھی مل گیا تھا۔ تو حضرت صالح مرری کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تو اپنے آپ پر نرمی کر، یعنی اتنی زیادہ عبادت مت کر، تھوڑی کم عبادت کر۔ تو یہ سن کر وہ روتے ہوئے بولی کاش کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جہنمی اپنی قبروں سے کیسے نکلیں گے، پل صراط کیسے عبور کریں گے، یعنی پل صراط کو کیسے پار کریں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے نجات پائیں گے، کھولتے ہوئے یعنی گرم پانی کے گھونٹ کیسے پئیں گے، اور اللہ کے غضب کو کیسے برداشت کریں گے، عذاب کو کیسے برداشت کریں گے۔ یعنی وہ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں عبادت کو کم کر دوں، یہ ساری چیزیں مجھے جب یہ ساری چیزیں معلوم نہیں تو میں عبادت کو کم کیسے کروں، اتنا کہہ کر وہ پھر سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئی تو بارگاہ خدا بندی میں اس نے یوں عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے جوانی میں تیری نافرمانی کی اور اب کمزوری کی حالت میں تیری اطاعت کر رہی ہوں، کیا تو میری عبادت کو قبول فرما لے گا؟ پھر اس نے ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچی اور کہا کل بروز قیامت کتنے لوگوں کے عیب کھل جائیں گے۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور ایسے ہی درد بھرے انداز میں روئی، ایسے درد بھرے انداز میں روئی کہ وہاں موجود سب لوگ اس کی شدت گریہ وزاری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، یعنی اس کو روتا ہوا دیکھ کر سننے والے اور دیکھنے والے بے ہوش ہو گئے، تو اس کے رونے کی کیفیت کیسی ہوگی؟ یہ ہوتا ہے خدا کا خوف۔ خدا کا خوف بھی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے دل میں ہوتا ہے نا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر گناہوں سے بچتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے، وہ نیکوں میں شمار ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر جتنا زیادہ خدا کا خوف ہوگا نا اتنا ہی زیادہ اونچا مقام و مرتبہ اس خوف خدا کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو دیکھیں ایک آیت کریمہ، بلکہ آیت کریمہ کے جز کو سن کر اس کے اندر ایسی تبدیلی آئی۔ وہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے کسی بیان میں سنایا تھا، اگر آپ حضرات کو یاد ہو، ان کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے کہ ایک آیت کریمہ کو سن کر ان کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ وہ ڈاکو تھے،
ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے. اور ایسے ہی ایک قافلے میں وہ ڈاکہ زنی کرنے کے لیے ہی پہنچے تھے. وہ قافلے کا مال لوٹنے کے لیے پہنچے تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے چیلوں کو لے کر پہنچے تھے. اب اتفاق سے رات کا وقت تھا، اندر داخل ہوئے، قافلے والوں نے پڑاؤ کیا، پڑاؤ کیا ہوا تھا اور سب سو رہے تھے. حضرت فضیل ابن عیاض کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور سلسلہ چشتیہ کے اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ پہلے ڈاکو تھے. تو کیا ہوا، جب وہاں قافلے میں اندر داخل ہوئے نا، تو ایک خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. کوئی قاری قرآن اپنے خیمے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. اور وہ کون سی آیت پڑھ رہا تھا؟ آیت کریمہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جائیں، ان کے دل کانپ جائیں. اتنا سننا تھا کہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کیفیت تبدیل ہوئی. انہوں نے فوراً وہیں پر توبہ کر لی کہ آج کے بعد کبھی ڈاکہ زنی نہیں کروں گا، کسی کا مال نہیں لوٹوں گا، اور وہاں سے واپس ہو گئے. تو ان کے جو چیلے تھے، ان کے ساتھ میں جو کام کرنے والے تھے، جو ڈاکہ زنی میں ان کا ساتھ دیتے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہے اے سردار، آپ یہ واپس کیوں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد میں ڈاکہ زنی نہیں کروں گا، اب تم اپنا راستہ دیکھو، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو. یعنی تم ڈاکہ زنی کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہارا عمل ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اب یہ دیکھیں توبہ کی برکت ہوتی ہے. وہ برکت توبہ کرنے والے کو تو ملتی ہے، اس سے تعلق رکھنے والوں کو بھی اس کی برکت ملتی ہے. اب وہ جو حضرت فضیل ابن عیاض کے جو ساتھی تھے نا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت فضیل ابن عیاض سے کہتے ہیں کہ ڈاکہ زنی کرنے میں ہم آپ کے ساتھ تھے تو توبہ کرنے میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. سب نے توبہ کر لی. اب پھر اور برکت ظاہر ہوئی. حضرت فضیل ابن عیاض نے ان کو بھی توبہ کروا دی. تو وہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ جن جن کا مال ہم نے لوٹا ہے، اگر وہ مال موجود ہے تو واپس کر دیں، اور مال موجود نہ ہو تو معافی مانگے چل کر. تو قریب کے گاؤں میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی سونے کی اینٹیں کبھی حضرت فضیل ابن عیاض نے لوٹی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ چلو اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے، کیونکہ سونے کی اینٹیں تو خرچ کر دی تھی، وہ اینٹیں موجود نہیں تھی، اور وہ ختم، اینٹ موجود ہوتی تو واپس کرتے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ جا کر اس سے معافی مانگتے ہیں. اب وہ یہ جو یہودی تھا نا، وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا. حضرت فضیل ابن عیاض کو جب اس نے دور سے آتے ہوئے دیکھا نا، پہلے تو ڈر گیا، وہ گھبرا گیا کہ فضیل آ رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا لے کر جائے گا. پہلے تو سونے کی اینٹیں لے کر چلا گیا تھا، اب پتہ نہیں کیا لے کر جائے گا. لیکن جب حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے نا، تو اس نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، فضیل ڈاکو کی حیثیت سے نہیں آ رہا ہے. اب وہ روتا ہوا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو تبدیلی آئی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض اس یہودی کے پاس پہنچے. وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اس نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ جب کوئی بندہ مومن سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے نا کہ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے نا تو مٹی سونا بن جاتی ہے. اس نے یہ پڑھا ہوا تھا. حضرت فضیل ابن عیاض اس کے قریب آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی تمہاری سونے کی اینٹیں لوٹی تھی، ناحق لے گیا تھا، میں سونے کی اینٹیں تو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو خرچ ہو گئی ہیں، تو ہم تم سے معافی مانگنے کے لیے، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، تو تم معاف کر دو. تو وہ یہودی اس نے اس بات کو آزمانے کا ارادہ کیا جو اس نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ بندہ مومن جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی سونا بن جاتی ہے. اس نے آزمانے کا ارادہ کیا. اس نے فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نہیں، ایسے معاف نہیں کروں گا، مجھے تو اینٹیں چاہیے. تو حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اینٹیں تو موجود نہیں، کہاں سے لا کر دوں گا؟ تو اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، جنگل میں جاؤ اور وہاں جنگل کی مٹی کو جمع کر کے اینٹیں تیار کر کے وہ مٹی کی اینٹیں لے کر آ جاؤ، تو میں اپنی سونے کی اینٹوں کے بدلے میں وہی مٹی کی اینٹیں قبول کر لوں گا. اب حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب بھی ہوا کہ کہاں سونے کی اینٹیں اور کہاں یہ مٹی کی اینٹیں، یہ سونے کے بدلے میں مٹی کی اینٹیں لینے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ لیکن بہرحال اپنے سر سے وہ بوجھ اتارنا تھا، اس لیے حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگل میں گئے، مٹی کو جمع کیا، پانی ملایا، گوندا، اور پھر اس کو سانچے میں ڈھال کر وہ اینٹیں تیار کی اور سوکھنے کا انتظار کیا. جب وہ اینٹیں سوکھ گئی تو اس کو ایک بوری میں بھر کے خود حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اس یہودی کے پاس پہنچے. وہ یہودی نے دیکھا تو کہا کہ کھولیے، نکالیے اینٹیں باہر.
حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوری کو خالی کیا تو منظر دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ جو اینٹیں مٹی کی تھی وہ سونے کی بن چکی تھی۔ یہ توبہ کی برکت ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض خود تعجب کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کو جمع کیا، پانی ملا کر گوندا، اس کو اینٹوں کا آکار دیا، اور اس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کی اینٹوں کو یہ بوری میں بھر کر میں خود اپنے ہاتھوں سے لے کر آیا ہوں، اور راستے میں کسی اور کو دیا بھی نہیں کہ اس نے بدل دیا ہو، کہ مٹی کی اینٹیں نکال کر سونے کی اینٹیں رکھ دی ہوں، کسی کو میں نے یہ بوری دی بھی نہیں، تو یہ کیسے ہوا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ فضیل، یہ تیری توبہ کی برکت ہے کہ ہم نے مٹی کی اینٹوں کو سونے کی اینٹوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ توبہ کی۔ اب آپ سوچیں نا کہ توبہ کی برکت سے مٹی کی اینٹیں سونے کی بن سکتی ہیں، تو ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کیوں نہیں ہو سکتے؟ توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب جب یہ منظر اس یہودی نے دیکھا نا، صحیح سی بات، وہ تو آزما رہا تھا نا کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں، تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ توبہ کی برکت ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ان کے یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ان کا بڑا تعجب خیز واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ توبہ سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے ایک حسین و جمیل باندی کے عشق میں وہ مبتلا تھے، ایک حسین و جمیل باندی کے عشق میں۔ اور یہ جو دنیا کی جو محبت ہوتی ہے نا، مجازی محبت، یہ بہت ہی تباہ کرنے والی ہوتی، اور اس محبت کے نشے میں وہ کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی، واقعی آدمی اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو نہ عبادتوں کا کوئی شعور رہتا ہے، نہ اسے اللہ کی یاد آتی ہے، نہ وہ کبھی اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے، وہ بس اس کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے۔ یہ شیطان ہی کرواتا ہے، وہ شیطان کے بس یہ دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت، وہ عشق مجازی میں اس طرح سے وہ مبتلا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہونے سے پہلے ایک باندی کی محبت میں گرفتار ہو گئے، وہ حسین و جمیل باندی تھی۔ اب وہ واقعہ سنیں گے کہ ایک رات اپنے ایک دوست کو لے کر اس کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دیدار کرنے کے لیے کہ وہ بس اس کا چہرہ دکھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کھانا پینا چھوڑ کر بھی اس کے پیچھے مطلب لگے رہتے ہیں۔ یہ میں نے کہا نا کہ وہ بالکل غافل کر دیتی ہے دنیا کی محبت، جو کہتے ہیں نا وہ حقیقت ہے، یہ محبت اندھی، کہ دنیا کی محبت اندھی ہوتی ہے، ورنہ جو حقیقی محبت ہے نا وہ تو بند آنکھوں کو بھی کھول دیتی ہے، وہ تو دل کی آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے۔ بندہ یہ آنکھوں سے تو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بصارت کے ساتھ بصیرت بھی عطا فرما دیتا ہے، یعنی پھر وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ محبت حقیقی کے وہ اس میں محبت حقیقی کے منازل کو وہ طے کرتے ہیں، تو ان کا یہ مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، اور ان کو جو فیض ملتا ہے اسی محبت کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو حقیقت میں کامیاب کرنے والی محبت تو وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت، کہ دنیا والوں کی محبت ذلیل کرتی ہے، دنیا والوں کی محبت ذلیل کرتی ہے، اور اللہ کی محبت عزت دلاتی ہے، دنیا میں بھی باعزت بناتی ہے اور آخرت میں بھی باعزت بناتی ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوا، اس کے گھر ایک دوست کو لے کر اس کے گھر گئے اور اس کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے، وہ باندی بھی چھت پر آ گئی، اور صبح تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، صبح تک، یعنی پوری رات اسی میں گزر گئی۔ یہ ہوتا ہے وہ ہوش نہیں رہتا، یہ آج کل یہ بھی ہے چکر کہ پوری رات فون پہ لگے رہتے، 4 گھنٹے 3 گھنٹے تک بات ہو رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے نا، نماز کا وقت بھی جانا وہ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہی حال ہوا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تک وہ اس باندی کو دیکھتے رہے، اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اب فجر کی اذان ہو گئی تو آپ نے گمان کیا کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے، کہ پتہ ہی نہیں چلا نا، پوری رات گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا، وہ ابھی یہی سمجھ رہے کہ ابھی یہ تو رات کا ابتدائی حصہ ہے، اور اذان ہوئی تو اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ عشاء کی اذان ہوئی، جبکہ کون سی اذان ہوئی تھی؟ فجر کی اذان ہوئی تھی۔ اور دل پہ چوٹ لگی۔ دیکھیے کبھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، دل میں کہیں ہدایت کا چراغ اگرچہ وہ ٹمٹمانے لگتا ہے، پورے طور پر بجھا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اسے ہوا دیتا ہے، پھر سے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کی لو جلنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر شامل حال ہونا تو بندے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، کوئی بھی واقعہ اس کا سبب بن جاتا ہے، اس کی وجہ بن جاتا ہے، کبھی ایک چھوٹی سی ٹھوکر بھی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ دیکھا کہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے،
وہ جب دن چڑھا یعنی اجالا ہو گیا تو اب معلوم ہوا کہ پوری رات اسی حالت میں گزر گئی ہے، یعنی پوری رات اس کو دیکھتے ہی رہ گئے. بس یہی بات آپ کی توبہ کا سبب بنی، یعنی آپ کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور ایسا انقلاب برپا ہو گیا کہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اپنے آپ کو پکار کر کہنے لگے کہ اے ابن مبارک تجھے شرم آنی چاہیے کہ نفس کی خواہش کے پیچھے ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے کھڑے گزار دی، پھر بھی تو اعزاز اور بزرگی کا خواستگار ہے، یعنی پھر بھی تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے عزت ملے، پھر بھی تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے بزرگی مل جائے، بڑے مرتبے مل جائے. یہ پوری رات تو ایک باندی کے چکر میں تُو نے گزار دی، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو کیسے تجھے بڑے مرتبے ملیں گے؟ وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ اپنے آپ کو جھنجھوڑا، اپنے دل کی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کی. فرماتے ہیں کہ اگر امام نماز میں کوئی بڑی سورت پڑھے تو گھبرا جاتا ہے، اس پر بھی تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ سوچے یہ ہماری آپ کی کیفیت ہے کہ نہیں؟ کبھی امام کی قرات تھوڑی لمبی ہو جائے تو وہ بے چینی والی کیفیت کہ یار امام صاحب نے آج بہت لمبا قیام کر دیا ہے، بہت لمبی قرات کر دی، خاص طور پہ تراویح میں بڑے معاملات ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ دل کی کیفیت، ہم سوچیں یار کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، یعنی کتنی کمزوری آ گئی ہے ایمان کے اندر. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بھی اپنے آپ سے یہی بات کہی کہ اگر امام نماز میں کوئی بڑی سورت پڑھے تو گھبرا جاتا ہے، اور یہاں پوری رات گزار دی تو نے کھڑے کھڑے، وہاں تھوڑی دیر تھوڑا زیادہ اگر کھڑا رہنا پڑے تو وہاں بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے نماز میں. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. پھر آپ نے صدق دل سے توبہ کر لی اور تحصیل علم میں لگ گئے، یعنی علم حاصل کرنے میں لگ گئے، اور ایسا علم حاصل کیا کہ محدثین کے امام بن گئے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقہا میں آپ کا شمار ہوتا تھا. تو یہ اس طرح سے تبدیلی آتی ہے. ایسی زہد اور دینداری والی زندگی آپ نے اختیار کی کہ ایک روز اپنی والدہ کے باغ میں سو رہے تھے. یعنی اب دیکھیں مقام و مرتبہ، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. بس یہ کہ توبہ پر استقامت ہونی چاہیے، آدمی توبہ پر قائم رہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے، تو پھر دیکھیے کیسا مرتبہ ملتا ہے اور کیسا مقام ملتا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی نا. اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب توبہ کی نا تو ان کا مقام و مرتبہ ان کی والدہ بیان کرتی ہیں. ان کی والدہ نے یہ دیکھا تھا، یہ منظر، کہ وہ اپنی والدہ کے باغ میں سو رہے تھے کہ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ایک سانپ آپ کے منہ، اچھا ایک سانپ اپنے منہ میں، سانپ جو ہے، سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا. وہ تو وہ سامنے کون ہے؟ نہیں، آپ اس کو بچائیں گے نا تبھی وہ ڈسنے میں وہ کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مجھے بچایا ہے. اس کا تو کام ہے ڈسنا، وہ تو ڈس لیتا ہے، کسی کو دیکھتا نہیں. لیکن وہ سانپ اپنے منہ میں ریحان کی ٹہنی لیے، ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے ریحان، وہ ریحان کی ٹہنی اور ریحان کی شاخ لیے ہوئے وہ سانپ آپ کے چہرے سے مکھی اور مچھر اڑا رہا تھا. مکھیوں کو بھگا رہا ہے اور مچھروں کو اڑا رہا ہے. سانپ جس کا کام ہے ڈسنا. یہ کیسے ہوا؟ توبہ کی برکت سے ہوا. انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ سانپ ڈس نہیں رہا ہے بلکہ مکھیوں کو بھگا رہا ہے اور مچھروں کو بھگا رہا ہے. یہ توبہ کی برکت سے ہوتا ہے. تو بندہ سچے دل سے توبہ تو کرے. اور یہ جو فرمان ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہم اور آپ کسی کو پسند کریں تو ہم اس کو کتنا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنا اس کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے ہمیں کتنا اس کا خیال رہتا ہے، بلکہ اس کی تکلیف ہماری تکلیف بن جاتی ہے، اس کی ضرورت ہماری ضرورت بن جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے نا تو اس کی ضرورتوں کا ضامن ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے بڑے مقام عطا فرماتا ہے، اونچے درجے عطا فرما دیتا ہے. تو یہاں پر اس حدیث پاک کی تشریح اور اس کا درس مکمل ہو گیا. آنے والی حدیث پاک، مرتے وقت اگر کوئی توبہ کرے، جیسے وہ حالت غرغرہ سکرات کا جو عالم ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرے تو وہ توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گنہگار اگر اس وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو کیا وہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ اور کافر اگر اپنے کفر سے اس وقت توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ یہ ساری باتیں وہ اسی حدیث پاک کے درس میں آئیں گی، آئندہ اس کو ہم شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.